الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامک ریسرچ چینل سے محمد نعیم۔ ہم سلسلہ جنگ صفین کے حوالے سے پہلی قسط اپلوڈ کر چکے ہیں۔ پہلی قسط کی گفتگو ہماری ہو چکی ہے، جس میں ہم نے قصاص کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی تھی، لیکن ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پس منظر کو بھی تھوڑا واضح کیا جائے، تاکہ قصاص کے مطالبے کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں چند روایات انشاءاللہ ہم پیش کریں گے اور اسی کے حوالے سے اسی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم وہ احادیث ذکر کرتے ہیں جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غیب دان نبی نے پہلے ہی حضرت عثمان کو شہادت کے بارے میں خبر دے دی تھی۔ مثلا بخاری کی حدیث نمبر 3675 اور اس طرح دیگر احادیث کی کتب میں یہ روایت موجود اور مشہور روایت ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو احد پہاڑ کے اوپر آپ جب چڑھے تو وہ ہلنے لگ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے احد پہاڑ تو ٹھہر جا کے تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو نبی سے مراد تو بالکل واضح ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، اور صدیق سے مراد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 شہید سے مراد ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک خلیفہ ثالث، خلیفہ ثانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا حضور نے ان کی شہادت کی طرف اشارہ جو ہے وہ پہلے ہی فرما دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور طویل حدیث جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وبشرہ بالجنہ، یعنی عثمان کو جنت کی خوشخبری دے دو اس مصیبت کے ساتھ تصیبہ جو اس کو پہنچ کر رہے گی، یعنی اس پہنچنے والی مصیبت کے ساتھ، یعنی حضرت عثمان یہ ظلماً شہید کیے جائیں گے۔ تو اس کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، اور یہ روایت بخاری میں 3674 نمبر پر ہے، اور یہ روایت متواتر ہے، متواتر یعنی یہ وہ حدیث ہے کہ جو بہت ہی عمدہ درجے کی، ایسی روایات بہت کم ہوتی ہے جو متواتر کے درجے پر۔ اب جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور تھے، آپ کو قید کیا ہوا تھا، آپ کے اوپر جو ہے وہ کھانا پانی یہ چیزیں بند تھی، تو آپ کو ایک خواب آیا۔ وہ کیا تھا؟ چنانچہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان ایک صبح وہ لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، لوگوں کو بیان کرنے لگے کہ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی المنام اللیلہ، یعنی میں نے رات خواب میں رسول اکرم علیہ السلام کو دیکھا۔ فقال، تو رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا، یا عثمان افطر عندنا، اے عثمان تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرنا۔ فاصبح عثمان صائما، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں صبح کی کہ آپ جو ہے وہ روزے کی حالت میں تھے۔ فقتل فی یومہ، تو آپ کو اس دن جو ہے وہ شہید کر دیا گیا روزے کی حالت میں۔ یہ حدیث بالکل صحیح و سند ہے اور مستدرک الحاکم میں 4556 نمبر پر۔ اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزاحمت کیوں نہ فرمائی؟
اپنے دفاع کے لیے، یعنی آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے میں لڑائی کیوں نہ کی؟ آپ لڑائی بھی تو کر سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر کر کے ان کے ہی وار کو صرف برداشت کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ چنانچہ اس حوالے سے مسند احمد کی ایک حدیث پاک ہے کہ سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کہ ادعو لی اصحابی، ٹھیک ہے، میرے صحابہ کو جو ہے وہ بلاؤ۔ بعض کے الفاظ بھی ہیں کہ بعض صحابہ کو بلاؤ، قل تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر، کیا میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤں؟ قال تو رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ قل تو میں نے عرض کی عمر، یعنی میں حضرت عمر کو بلاؤں؟ قال تو رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ قل تو ابن عمک، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے چچا کے بیٹے علی کو؟ قال اللہ تو رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ قل تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ عثمان، کیا میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤں؟ قال نعم، اور رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ فلما جاء عثمان، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، تنحی، تو رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ ہمیں علیحدہ کر دیے تھے۔ فجعل یسارہ، تو حضور اکرم علیہ السلام ان کے ساتھ سرگوشی فرمانے لگے۔ ولون عثمان یتغیر، اور اس گفتگو اور سرگوشی کی وجہ سے حضرت عثمان کا جو رنگ ہے وہ بدلا جا رہا تھا۔ فلما کان یوم الدار، پس جب وہ دن آیا کہ جب حضرت عثمان کو محصور کر دیا گیا، ان کے گھر کے اندر قید کر دیا گیا، حسر فیہا، یعنی جیسے ان کو محصور کر دیا گیا تھا، قلنا، تو ہم نے عرض کی یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، یعنی حضرت عثمان سے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، الا تقاتل، کیا آپ جو ہے وہ ان سے لڑیں گے نہیں؟ قال، تو انہوں نے فرمایا لا، نہیں، میں ان سے نہیں لڑوں گا جواباً۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عہد الی عہدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا، وانی صابر نفسی، اور میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ صبر پہ قائم رکھنے والا ہوں، یعنی میں صبر پہ قائم رہوں گا، صبر کروں گا۔ یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں 24,253 نمبر پر ہے، اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ اب یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے عثمان نے جواباً جو ہے وہ مزاحمت نہ فرمائی، جواباً جو ہے وہ جو لڑائی کا سلسلہ تھا تو وہ جواباً نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ان بدبختوں نے جنہوں نے آپ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، انہوں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ جو ہے نا خلافت کے اہل نہیں ہیں، معاذ اللہ، آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ نے جواباً فرمایا تھا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کا فرمان مجھے یاد ہے۔ اور فرمان کیا تھا؟ یا عثمان، اے عثمان، لعل اللہ یقمصک قمیصا فإن ارادوک علی خلعه ولا تخلع لهم حتی تلقانی، یعنی اے عثمان، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ ایک قمیص پہنائے گا۔ کیا قمیص تھی؟ وہ خلافت کی قمیص تھی۔ اور بعض ترک میں یہ بھی الفاظ ہے کہ ان کساک اللہ ثوبا فاراد المنافقون ان تخلعه فلا تخلع، یعنی اللہ تعالیٰ ان قریب تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، ایک کرتا پہنائے گا۔ وہ کرتا یا قمیض کس چیز سے مراد یہ تھا کہ خلافت کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ خلافت سے نوازے گا۔ انہوں نے یہی کہا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ فرمایا کہ فاراد المنافقون ان تخلع، بس منافقین یہ چاہیں گے کہ آپ وہ کر دیں، یعنی وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، لیکن آپ نے ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ بس اس وجہ سے حضرت عثمان نے بھی جواباً ان سے جو ہے وہ فرمایا کہ نہیں، میں ہرگز یہ جو ہے وہ خلافت کسی کے سپرد نہیں کروں گا۔ بلکہ بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ کیا میں امت محمدیہ کو
ان میں سے بعض کو بعض کے سپرد کر دوں کہ وہ ان کے ساتھ جو کچھ مرضی کرتے پھرے، صرف اس امت کو بچانے کی خاطر آپ علیہ الصلوۃ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے ظلم جو ہے وہ خود اپنے اوپر سے۔ یہ روایت صحیح ابن حبان میں 6915 نمبر پر ہے۔ اور ان کساک اللہ صوبن فاراد المنافقون، ان الفاظ سے یہ روایت جو ہے امام ابن ابی عاصم نے سنہ کے اندر 1178 نمبر پر اس کو ذکر کیا۔ اب پھر جب ظالموں نے محاصرہ کر لیا تو آپ نے ایسا کیا کہ آپ ایک مرتبہ گھر سے باہر آئے اور ان سے خطاب کیا کہ انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، حل علمتم انی اشتریت رومتن، کیا تم جانتے ہو کہ جو بئر رومہ ہے، یعنی یہ کنویں کا نام تھا، یہ حضرت عثمان نے اپنے لیے خریدا تھا، فرمایا کہ بیمالی لاستعذب بها، میں نے اس کنویں کو خریدا تھا تاکہ میں اس کا میٹھا پانی جو ہے وہ نوش کر سکوں، میٹھا پانی پی سکوں۔ فجعلت رشائی فیہا کرشائی رجل من المسلمین، تو میرا حصہ اس میں اتنا ہی تھا جتنا عام مسلمان کا تھا، حالانکہ وہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا۔ تو حضرت عثمان ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ایسے ہی ہے تو تم مجھے اس پانی پینے سے کیوں روکتے ہو؟ یہاں تک کہ مجھے روزہ افطار کرنے کے لیے سمندر کے کھارے اور کڑوے پانی کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس کو پینا پڑتا ہے۔ پھر مزید آپ نے ارشاد فرمایا کہ انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، حل علمتم انی اشتریت کذا و کذا من الارض، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اتنی اتنی زمین کو خریدا، فزدتہ فی المسجد، تو میں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ تو جواب ملا نعم، جی ہاں آپ نے واقعی ایسا کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا فہل علمتم احدا من الناس منع ان یصلی فیہ قبلی، تو کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں میں سے کسی کو روک دیا گیا ہو میری طرف سے کہ تم جو ہے مسجد نبوی میں نماز نہ پڑھو؟ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب ایسا نہیں ہے تو تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ غرض یہ طویل روایت ہے، آپ نے واضح و نصیحت مختلف الفاظ سے کی، اور اس روایت کو جو راوی ہیں بنیادی وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ فرماتے ہیں غرض یہ کہ آپ کی جو واضح و نصیحت ہے اس کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، گویا ان لوگوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جب ان کو ایک مرتبہ نصیحت کی جاتی تو اس کے اثر کو لے لیتے، اور جب دوسری دفعہ کی جاتی تو ان کو جو ہے اس نصیحت کا اثر ہوتا ہی نہ۔ یہاں بھی ایسا ہوا تھا، ایک مرتبہ اثر ہوا، پھر اس کے بعد جب دوبارہ بولے تو وہ اثر ہی ختم ہو گیا، انہوں نے اثر ہی نہیں لیا ہے۔ ایسی ان کے اندر جو ہے وہ منافقت اور سازش ایسی ان کے اندر رچ بس گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عثمان جو ہے وہ اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور گھر میں چلے گئے، اتنے میں ایک بندہ آیا ان کے پاس، تو حضرت عثمان نے اس سے فرمایا، اس نے سرگوشی کی، تو حضرت عثمان نے جواباً فرمایا بینی و بینک کتاب اللہ، یعنی میرے اور تمہارے درمیان جو فیصلہ کرنے والی چیز ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ باہر نکل گیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس بدبخت کو الموت الاسود کہا جاتا تھا، یعنی سیاہ موت۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا گھونٹا اور بار بار گھونٹا اور زور سے گھونٹا۔ پھر وہ بدبخت جو ہے وہ باہر نکل گیا اور کہنے لگا کہ واللہ ما رأیت شیئا قط هو الین من حلقہ، یعنی میں نے حضرت عثمان کے حلق سے بڑھ کر کوئی چیز نرم نہیں دیکھی۔ لقد خنقته حتى رأيت نفسه مثل نفس الجانی تردد فی جسد،
یعنی جب میں نے ان کا گلا جو ہے وہ گھوٹا تو ان کی سانس جو ہے وہ ایسے اکھڑی جیسے سانپ کی سانس اکھڑے، اور وہ اس کا جسم جو ہے وہ تڑپتا رہے اس کی وجہ سے، سانس اکھڑنے کی وجہ سے، معاذ اللہ۔ یہ خبیث النفس آ کے اس چیز کا اظہار کر رہا تھا۔ پھر اس بدبخت اور بدباطن شخص کے بعد ایک اور بدبخت کی جانتا ہے جو اس سے بھی بڑھ کر بدبخت تھا۔ تو حضرت عثمان نے اس نے حضرت عثمان سے کوئی بات کی، تو جواباً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بینی و بینک کا کتاب اللہ، یعنی میرے اور تمہارے درمیان جو فیصلہ کرنے والی چیز ہے وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے وہ مصحف شریف یعنی قرآن شریف موجود تھا، کھلا ہوا۔ اس نے آپ پر تلوار سے وار کیا، آپ نے اسے ہاتھ سے روکنا چاہا تو آپ کا جو ہے وہ ہاتھ کٹ گیا۔ اب راوی کہتے ہیں یعنی حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ کٹ کر علیحدہ ہوا تھا جسم سے یا نہیں ہوا تھا۔ بہرحال پھر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما واللہ انہا لأول کف قط خطت المفصل، یعنی حضرت عثمان نے فرمایا کہ بے شک اللہ کی قسم یہ وہ پہلا ہاتھ ہے کہ جس نے جو ہے وہ یہ مفصل جو ہے قرآن کی ان صورتوں کو کہتے ہیں، یعنی سورۃ الحجرات سے لے کر یہ سورۃ الناس تک جو صورتیں ان کو مفصل کہا جاتا ہے، مفصل صورتیں، طوال مفصل، یعنی میرے ان ہاتھوں نے طوال مفصل کو لکھا ہے، تو وہ ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا۔ یہ روایت جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 37,679 نمبر پر ہے۔ اسی طرح مسند اسحاق بن راہویہ کے اندر یہی روایت 859 نمبر پر موجود ہے۔ مزید یہ کہ فقہ تابعی عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان کے خون کا جو پہلا قطرہ تھا وہ قرآن کی جس آیت کے اوپر گرا وہ آیت یہ تھی کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ جو ہے وہ انہیں کافی ہوگا، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ مدینہ جلد 4 صفحہ 1310 پر یہ روایت موجود ہے، اور اس کی سند بھی ہے بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح ثقہ تابعی، ثقہ کا مطلب ہے با اعتماد معتبر بندہ، کنانہ جو ہے یہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے، یہ کہتے ہیں کہ رأیت قاتل عثمان، میں نے جو ہے وہ عثمان کے قاتل کو دیکھا، راجلا اسود من اہل مصر، ایک کالے رنگ کا بندہ مصر والوں میں سے، وہو فی الدار رافعا یدیہ، اور وہ عثمان کے گھر تھا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے تھا، او باسطا یدیہ، یا پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ انا قاتل نعسل، کہ میں نے جو ہے وہ بوڑھے کو مار دیا ہے، معاذ اللہ۔ نعسل ویسے ایک یہودی کا نام تھا جو مدینے میں رہتا تھا، بوڑھا یہودی، تو اس کی طرف معاذ اللہ نسبت کرتے ہوئے اس بدبخت نے عثمان کے بارے میں یہ الفاظ گئے۔ مسند علی بن الجعد میں یہ حدیث پاک 2664 نمبر پر موجود ہے۔ اب بات آتی ہے کہ ان کی جو ہے وہ شہادت یہاں ہو چکی۔ اب شہادت کی تاریخ کے حوالے سے کچھ گفتگو سن لیتے ہیں۔ چنانچہ محدثین کا اجماع ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 35 ہجری میں شہید کیے گئے۔ اب بعض کا قول یہ ہے کہ 36 ہجری میں، یعنی بعض ہیں ان کا قول یہ ہے کہ 36 ہجری میں، لیکن یہ قول جو ہے وہ اجماع کے برخلاف ہے، اجماع کی طرف جائے گا، یعنی جمہور کیا اجماع اس کے اوپر ہے، سوائے ایک دو کے کسی کا اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے۔ اب مہینہ جو ہے وہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ تھا، یہ بھی بالکل متفق علیہ بات ہے، یعنی اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے، مہینہ بالکل یہی تھا۔ اب مہینے میں سے وہ
تاریخ کے اعتبار سے کون سا دن تھا، یعنی تاریخ کون سے تھی، اس حوالے سے تو 8 اقوال ہیں، لیکن جو مشہور قول ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک امام المغازی، امام واقدی والا، کہ انہوں نے فرمایا کہ 18 جو ہے ذوالحجۃ الحرام 35 ہجری، یہ آپ کی تاریخ شہادت امام المغازی، امام واقدی کے نزدیک۔ دوسرا قول امام ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کا ہے، ان کے نزدیک جو شہادت کا قول ہے وہ ہے 12 ذوالحجہ، یعنی ان کے نزدیک جو قول بنتا ہے اس کے اعتبار سے 12 ذوالحجہ کی تاریخ بنتی ہے، یعنی ان کے نزدیک جو ذوالحجۃ الحرام ہے اس میں جو ایام تشریق ہیں ان کے درمیان میں فوت ہوتے، اس اعتبار سے شہید ہوئے، اس اعتبار سے تقریباً 12 ذوالحجۃ الحرام جو ہے وہ تاریخ بنتی ہے۔ اب ان دونوں میں سے راجح کو یہی لگتا ہے تو ابو عثمان النہدی کا، اس کی وجہ کیا ہے کہ امام واقدی رحمہ اللہ یہ تو بعد کے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ حادثہ وہ واقعہ نہیں پایا، لیکن امام ابو عثمان النہدی یہ رسول اللہ کے دور میں بھی اسلام لے آئے تھے، لیکن رسول اللہ کی زیارت نہ کر سکے، اس لیے جو ہے وہ صحابی نہیں قرار پائے، تو یہ اس حادثے کے وقت موجود تھے، تو ان کی بات جو ہے وہ زیادہ معتبر ہے کہ یہ اس حادثے کے وقت موجود تھے، تو انہیں پتہ تھا کہ شہادت کا ایگزیکٹ وقت کیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں انہی سے صحیح و سند روایت ہے کہ معتمر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھے خبر دی ابو عثمان النہدی نے کہ انا عثمان قتل فی اوسط ایام التشریق، یعنی ایام تشریق کے درمیان میں شہید کیے گئے، اور عمر بن علی اور امام یعقوب الفسوی کا یہی قول ہے۔ اب ہم نے جو اس کو راجح قرار دیا، یعنی یہ قول ہے کہ اوسط ایام تشریق میں یہ شہید کیے گئے، اور وہ 12 ذوالحجہ بنتی ہے، 12 ذوالحجہ بنتی ہے، اس کی وجہ ہم نے ذکر کر دی، کیونکہ آپ رحمہ اللہ نے عثمان کے دور کو پایا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ بات کہ ہفتے کے دنوں میں سے وہ کون سا دن تھا، تو اس حوالے سے 3 اقوال ہے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، نافع جو حضرت ابن عمر کے جو ہے مولا تھے، یعنی ان کے غلام تھے، اور اسی طرح مخرمہ ابن سلیمان اور ابو معاشر، امام واقدی وغیرہ، ان سب کے نزدیک جمعہ کا دن تھا جب آپ شہید ہوئے، اور یہی قول جو ہے وہ راجح ہے۔ اب وہ دن کا کون سا حصہ تھا، کون سا وقت تھا، تو اس میں بھی 2 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ یعنی صبح اور دوپہر کا وقت تھا، دوسرا قول یہ ہے کہ وہ عصر کا وقت تھا۔ تو یہ دونوں اقوال امام ابن ساکر نے جو ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے تذکرے میں ذکر کیے ہیں تاریخ دمشق میں، تو جو ہے وہ رجوع کرنا چاہے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اکثر کا قول یہ ہے کہ صبح کے وقت جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، کیونکہ جو اس قول کی طرف ہیں وہ امام شعبی وغیرہ ہیں، مخرمہ بن سلیمان ہیں، امام ابن اسحاق ہیں، تو یہ مضبوط قسم کے محدثین اور مؤرخین تھے، لہذا ان کی بات زیادہ قوی ہے۔ اب ان کے ہم پلہ اور ہم پایا جو مؤرخین ہیں ان کی طرف سے اس کے خلاف قول موجود نہیں ہے، ہاں جنہوں نے اس کے علاوہ قول کیا ہے کہ وہ ان کے درجے کا نہیں، ان کے پائے کا نہیں ہے، لہذا ان کی بات کو ترجیح ہوگی۔ اب اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی، تو اس حوالے سے 15 اقوال ہیں، یعنی مورخین کا آپس میں اختلاف، اس حوالے سے 15 اقوال ہیں۔
بعض نے 63 بتائی، بعض نے 70 بتائی، بعض نے جو ہے وہ 75 بتائی، بعض نے 80 بتائی، بعض نے یہ کہا کہ 80 سے کچھ زائد، بعض نے یہ کہا کہ 82 ہے، بعض نے کہا 85 ہے، اور بعض نے یہ بھی کول کیا ہے کہ 80 اور 90 کے درمیان میں ہے۔ گویا اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں، لیکن راجح ہے اس میں 82 سال میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 سال جو ہے وہ عمر پائی، کیونکہ آپ جو ہے وہ عام الفیل کے جو ہے وہ 6 سال بعد پیدا ہوئے، اور پھر تقریباً 35 ہجری میں آپ شہید کر دیے گئے۔ تو اس کے علاوہ بھی 4 اور اقوال ان اقوال میں سے ایسے ہیں جو اس سے ملتے جلتے ہیں، لہذا یہ موقف جو ہے، یہ قول جو ہے وہ زیادہ مضبوط نظر آتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 82 سال کی عمر پائی۔ اب اس ساری بحث سے ان کی تاریخ وفات جو بنتی ہے وہ 35 ہجری 12 ذوالحجۃ الحرام جمعہ کے دن صبح کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 82 سال تھی، یہ اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ اب مدت خلافت، تو امام جو ہے وہ زرقانی فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 11 سال 11 مہینے اور 9 دن تھی۔ یہ شرح زرقانی علی مواہب الدنیا جلد 10 صفحہ 656 کے اوپر یہ بات موجود ہے، لیکن حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان کی جو مدت خلافت تھی وہ 12 سال اور 6 مہینے ہیں۔ مسند احمد میں یہ روایت 21,919 نمبر پر موجود ہے سند حسن کے ساتھ۔ تو جو امام زرقانی ہیں، ظاہر سی بات اگر یہ دو قول آئے ہیں تو صحیح تو دونوں ہیں، لیکن امام زرقانی نے غالباً ان کی جو تاریخ وفات کے حوالے سے جو اختلافات تھے ان میں سے کوئی ایک اختلافی قول کو لیا ہوگا، تو اس اعتبار سے انہوں نے جو مدت خلافت بنائی وہ 11 سال 11 مہینے اور 9 دن بنتی ہے، جبکہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ خلافت 12 سال 6 مہینے، تو یہ قول زیادہ مضبوط لگتا ہے کیونکہ یہ اس وقت جو ہے وہ وہاں موجود تھے، تو یہ اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب ان کے جو کفن و دفن کا جو ہے وہ سلسلہ ہوا، سکہ تابعی امام قتادہ بن دعامہ فرماتے ہیں کہ صلی الزبیر علی عثمان، کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی نماز جنازہ پڑھائی، ودفنہ ہو، اور ان کو جو ہے وہ ان کی تدفین کی، وکان اوصی الیہ، اور چونکہ جو ہے حضرت عثمان نے حضرت زبیر بن عوام کو اس بات کی وصیت بھی کی تھی کہ آپ نے یہ میرے سارے معاملات کرنے ہیں۔ مسند احمد میں یہ روایت 549 نمبر پر سند صحیح کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح سکہ تابعی عبداللہ بن قیس بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ جس روز جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو میرے والد قیس بن مخرمہ ہیں، انہوں نے سید عثمان کے لیے جو ہے وہ کفن بھیجا، تو ان کی زوجہ جو رملہ ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کی رشتہ داری کو مزید جو ہے وہ بڑھائے، ہمارے پاس ان کے لیے کپڑا موجود ہے جس میں ہم سیدنا عثمان کو دفن کریں گے، کفن دیں گے اور دفن کا سلسلہ ہوگا۔ اور پھر سیدنا عثمان کو کوکب نامی باغ میں دفن کر دیا گیا۔ یہ روایت تاریخ دمشق امام ابن عساکر کی جلد 39 صفحہ 525 پر سند حسن کے ساتھ موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو حوالے سے جا کر دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سکہ تابعی مالک بن ابو عامر یہ بیان کرتے ہیں کہ کنت فی من دفن عثمان بن عفان، میں بھی ان لوگوں میں سے ہی تھا ایک کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا، دفناہ لیلا، ہم نے ان کو رات کے وقت دفن کیا، ثم تفرقنا فی السکہ کی، پھر ہم جو ہے وہ گلیوں میں منتشر ہو گئے، وکنت سادسہ سنہ، میں اس وقت جو ہے وہ 6 سال کا تھا۔ تاریخ دمشق میں جلد 39 صفحہ 528 پر یہ روایت موجود ہے۔ اب اس حوالے سے ایک روایت اور آپ سن لیں کہ جو اس بات کی طرف بالکل واضح اشارہ ہے کہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے تھے وہ منافقین تھے۔ اس کی مزید آگے تفصیل جو ہے وہ مالک اشترنخی کے باب میں ہے گی جب ہم اس کی جو ہے حقیقت کو واضح کریں گے۔ چنانچہ
جندب الخیر سے مروی ہے کہ قال اتینا حذیفہ، ہمارے پاس حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حین سار المصریون الی عثمان، جب جو مصری ہیں یعنی مصر سے اٹھ کے یہ آئے تھے منافقین، الی عثمان، جب یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہے تھے، فقلنا، تو ہم نے کہا، ان ہؤلاء قد ساروا الی ھذا الرجل، یہ جو ہے اس شخص کی طرف، یعنی حضرت عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ اس شخص کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، فما تقولوا، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقتلونہ واللہ، کہ اللہ کی قسم وہ لوگ حضرت عثمان کو شہید کر دیں گے۔ قال، تو ان لوگوں نے، تو راوی کہتا ہے کہ ہم نے کہا، اینا ہوا، پھر وہ کہاں ہوں گے؟ قال فی الجنہ، وہ جنت میں ہوں گے، یعنی حضرت عثمان کے بارے میں۔ قال قلنا، ہم نے عرض کی، فأین قتلتہ، تو ان کو جو ہے وہ شہید کرنے والے، ان کے قاتلین کہاں ہوں گے؟ قال فی النار واللہ، اللہ کی قسم وہ آگ میں ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ان کو شہید کرنے والے جہنم میں ہیں، آگ میں ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 37,667 نمبر پہ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی کثیر اسناد ہیں جو اس کو تقویت دیتی ہیں۔ اب اس کے حوالے سے کچھ احادیث پارٹ 1 میں بھی گزر چکی ہے، ایپیسوڈ 1 میں بھی گزر چکی ہے، جہاں ہم نے جو ہے وہ قصاص کے حوالے سے کلام کرتے ہوئے یہ واضح کیا تھا کہ عثمان کو شہید کرنے والے منافقین تھے، اور روایات سے ان کو ثابت کیا۔ اب مالک اشتر نخعی، یہ بہت بڑا منافق بندہ تھا اور نہایت ہی بدبخت بندہ تھا۔ سیدنا عثمان کو شہید کرنے کے حوالے سے جو لوگ پیش تھے، یہ انہی میں سے ایک تھا، اور یہ چھپا ہوا اور نہایت ہی سڑا ہوا تو عثمان کا بغضی تھا، اور یہ خلافت کو چھیننا چاہتا تھا۔ اسی کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ چند جہاں صحیح روایات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ، جس سے آپ کے سامنے جو ہے مالک اشتر نقی کی حقیقت واضح ہو جائے گی، کیونکہ شیعہ جو ہے اس کو بہت زیادہ اس کو اپنا بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں بہت بڑا اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے، تو شیعہ جو ہے اس کو سر پہ اٹھاتے ہیں، اور شیعہ نواز لوگ بھی اس کو بہت جو ہے وہ اس کی عزت اس کا عزت و احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ شخص نہایت ہی بدبخت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ مجھے اس میں مسلمانوں کے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص مسلمانوں کے لیے فتنے کا باعث بنے گا، اور ہوا بھی ایسا۔ وہ روایت بھی آگے چل کے انشاءاللہ پورے متن کے ساتھ ذکر کریں گے، تو اس کی شخصیت ہم انشاءاللہ جو ہے وہ واضح کریں گے، تاکہ اس حوالے سے جو مسلمان ہیں، عام مسلمان، وہ دھوکے میں نہ پڑیں، بلکہ جو ہے ان کو ایک صحیح روایات کی روشنی میں ان کے لیے صحیح راہ متعین ہو جائے کہ یہ شخص کس قسم کے کردار کا مالک تھا۔ اب یہ مالک بن حارث الاشتر نخی، یہ بدبخت منافق حضرت سیدہ صفیہ کا بھی گستاخ تھا، یہ آگے چل کے روایت میں ہم بیان کریں گے، اور پیچھے ہم جو ہے وہ روایت بیان کر چکے ہیں، بالخصوص یہ روایت ہم دوبارہ یہاں اس مقام پہ ذکر کر رہے ہیں کہ عائشہ نے فرمایا کہ ایک روایت میں کہ عائشہ فرماتی کہ حضور نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، فرمایا کہ یا عثمان، اے عثمان، ان اللہ عسیٰ ان یلبسک قمیصا، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک جو ہے وہ قمیص پہنائے گا۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، اگر منافقین یہ چاہیں کہ وہ اس کو اتار دیں، فَلَا تَخْلَعْهُ، تو ہرگز وہ مت اتارنا، حَتَّى تَلْقَانِي، یہاں تک کہ تم مجھ سے عامل ہو، یعنی شہید کر دیا جاؤ۔ اور یہ بات آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت 24,566 نمبر پر موجود ہے، اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح امام ابن سعد نے حضرت عثمان کی شہادت کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے یہ بات بھی وہاں ذکر کی کہ سیدنا عثمان نے مالک اشتر کو بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ یا اشتر، اے اشتر، ما یرید الناس منی، تمہارے لوگ میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یعنی لوگ جو ہیں وہ
جو مطلب ظاہر سی بات ہے یہ انہی کی طرف سے تھا، تو آپ نے بلا کر پوچھا وہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا ثلاث، تین چیزیں، لیس لک من احداہن بد، جن میں سے کسی ایک کے بغیر بھی آپ کا چارہ نہیں ہے۔ قال، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما ہن، وہ کیا چیزیں ہیں؟ قال یخیرونک بین ان تخلع لهم امرهم، وہ لوگ آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ یا آپ ان کے حق میں حکومت سے دستبردار ہو جائیں، فتقول ھذا امرکم فاختاروا له من شئتم، اور یہ کہہ دیں کہ یہ تمہاری حکومت ہے، اس کو لے لو اور جس مرضی چاہو جو ہے اپنا امیر بنا لو۔ ایک چیز یہ، دوسری یہ کہ وبین ان تقص من نفسک، یا آپ اپنی جان سے ان لوگوں کا قصاص لینے دیں۔ فَإِنْ أَبَيْتَ، اگر آپ ان چیزوں کا انکار کریں گے، ہاتین، یہ دونوں جو چیزیں ہیں، فَإِنَّ الْقَوْمَ قَاتِلُوكَ، تو یہ لوگ وہ ہیں جو آپ سے لڑیں گے اس معاملے میں۔ تو اس حضرت عثمان نے جو ہے وہ جواباً ارشاد فرمایا کہ اما ان اخلع لهم امرهم فما كنت لاخلع سربالا سربلنیہ اللہ، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اس حکومت سے دستبردار ہو جاؤں اور میں اس کرتے کو اتار دوں کہ جس کرتے کو رب تعالیٰ نے مجھے پہنایا ہے۔ واللہ لئن لأن اقدم فتضرب ان کی احب الیہ من ان اخلع امت محمد بعدها علی بعد، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے آگے کر کے میری گردن مار دی جائے، مجھے مطلب کہ میری گردن مار دی جائے، مجھے شہید کر دیا جائے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے کہ میں امت محمد کو بعض پر بعض کو چھوڑ دوں، یعنی میں یہ کہہ دوں کہ میں دستبردار ہو جاتا ہوں اور آپ لوگ جس کو چاہے امیر بنا دو اور اپنا نظام چلائیں معاذ اللہ۔ کیونکہ وہ تو اہل ہی نہیں تھے نا اس چیز کے، تو وہ شرع کے خلاف کام کرتے، شریعت محمدیہ کے خلاف کام کرتے، تو حضرت عثمان نے فرمایا مجھے یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر میں شہید کر دیا جاؤں، مجھے یہ اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس سے جو ہے وہ دستبرداری اختیار کر لوں۔ الطبقات الکبریٰ جلد 3 صفحہ 69 پہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ امام ابن ابی شیبہ کلیب بن شہاب سے انہوں نے یہ روایت نقل کی کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا عامل مقرر کیا تو مالک اشتر نقی کا ساتھی اس کے پاس آیا، وہ تھا اتاب التغلبی، یہ اتاب التغلبی آیا اشتر کے پاس، اس نے جو ہے وہ کہا کہ حاذا امیر مؤمنیکم، یعنی حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارے جو مومنین کا جو امیر ہے، قد استولی ابن عمہ علی البصرہ، اس نے اپنے جو ہے وہ چاچے کے بیٹے کو، چچا کے بیٹے کو بصرہ کا جو حاکم بنا دیا، حکمران بنا دیا۔ تو یہ مالک اشتر ہے، یہ غصے میں مسکراتا ہو، جس طرح دانت پیس کے وہ ایک شیطانی حسی ہوتی ہے وہ کرتے ہوئے کہتا ہے فلا ندری اذا علام قتلنا الشیخ بالمدینہ، یعنی اگر یہ ایسی بات ہے تو پھر ہم نے کیوں اس بوڑھے کو مدینے میں قتل کیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور اس کا اشارہ عثمان کی طرف تھا، یعنی اگر یہ چیزیں ان لوگوں کو ہی ملنی تھی تو ہم نے جو ہے وہ عثمان کو کیوں قتل کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو تو لالچ تھی نا حکومت کی، تو اسی لالچ کی وجہ سے انہوں نے جو ہے عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو اس نے یہاں یہ بات ذکر کی، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص منافق تھا اور مولا علی کے گروہ میں جو شامل تھا وہ صرف اسی وجہ سے تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت 37,757 نمبر پر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ امام محمد بن جریر الطبری انہوں نے اپنی سند سے یہی واقعہ جو ہے بیان کیا، اس میں یہ کہ جب اشتر کو جب معلوم ہوا کہ علی نے عبداللہ بن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا عامل بنا دیا تو وہ غصے میں بولا کیا اسی لیے ہم نے اس بوڑھے یعنی حضرت عثمان کو قتل کیا تھا کہ یمن عبید اللہ ابن عباس کو دے دیے جائے، حجاز قسم بن عباس کو دے دیا جائے، بصرہ عبداللہ بن عباس کو، اور کوفہ خود علی جو ہے وہ سنبھال لیں، اور ہمارے اس میں یعنی کوئی چیز نہ ہے، کیا ہم نے اس لیے معاذ اللہ حضرت عثمان کو مارا تھا؟
تو اس روایت سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ وہ شخص جو ہے خلافت اور حکمرانی کا بھوکا تھا، جس کی وجہ سے اس نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 492 پہ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ پھر مزید اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جو بڑے نقاد حضرات ہیں، ناقدین حضرات ہیں، انہوں نے اس کو بتایا کہ اس نے مولا علی حضرت عثمان کے شہادت میں اس نے پیش قدمی کی ہے، جیسا امام ذہبی رحمہ اللہ، جن کے جو امام الجرح و تعدیل ہیں اور بہت بڑا مقام ہے ان کا، اصول حدیث سے تعلق رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ ان کا کیا مقام ہے۔ کسی راوی کے ضعیف اور ثقہ ہونے کے حوالے سے ان کی رائے کو دیکھنا یہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ مالک اشتر نخی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ الب علی عثمان وقاتلہ، اس نے جو ہے وہ شر انگیزی پھیلائی حضرت عثمان کو قتل کر دیا، معاذ اللہ شہید کر دیا۔ سیر اعلام نبلا جلد 4 صفحہ 34 پر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح حافظ الشان، حافظ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے امام ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب الثقات سے یہ بات نقل کی کہ وَقَانَ مِمَّن يَسْعَى فِي الْفِتْنَةِ وَأَلَبَّ عَلَى عثمان وَشَهِدَ حَصْرُهُ، یہ جو حضرت عثمان کے فتنے کو شرانگیزی کا جو معاملہ تھا یہ اس میں شامل تھا، اور محاصرین میں بھی شامل تھا، اور ان کے قاتلین میں بھی اس نے حصہ لیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تہذیب و تہذیب جلد 10 اور صفحہ 12 پر یہ بات موجود ہے۔ پھر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تاریخ البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کل کوچ کرنے والا ہوں، اور ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص کوچ نہ کرے جس نے حضرت عثمان کے قتل میں ذرہ برابر بھی شرکت کی ہو۔ تو رؤساء کی ایک جماعت جس میں اشتر نخی، شریح بن اوفا، عبداللہ بن سبا اور صالح بن ثعلبہ، یہ 2500 افراد تھے جو الگ ہو گئے، اور ان میں ایک بھی صحابی نہیں تھا۔ تو یہ ثابت ہو کہ کوئی بھی صحابی اس عمل میں نہیں تھا جو شیعہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد مالک اشتر نخی نے کہا کہ طلحہ اور زبیر کی رائے تو معلوم ہے، علی کی ہمارے بارے میں جو رائے ہے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں چل سکا۔ اگر انہوں نے ان کے ساتھ صلح کر لی تو انہوں نے ہمارے خون پر صلح کی ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ اگر بات ایسی ہی ہے تو ہم حضرت علی کو بھی عثمان کے ساتھ پہنچا دیں گے، معاذ اللہ، یعنی عثمان کی طرح علی کو بھی قتل کر دیں گے، اور ہمارے لوگ ہمارے ساتھ خاموشی اختیار کر کے راضی ہو جائیں گے۔ البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 238 پر یہ بات موجود ہے۔ اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عثمان کے قاتلین کو بددعا دیتے ہوئے اس میں مالک اشتر کا بھی آپ نے ذکر کیا، چنانچہ امام طبرانی نے جو روایت ذکر کی تو اس میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ عثمان کے قاتلین کے بارے میں، ان کے قتل کے بارے میں، تو قال قتل واللہ مظلوما لعن اللہ قتلتہ، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم انہیں مظلوماً شہید کر دیا گیا، اللہ کی لعنت ہو ان کے قاتلین پر۔ پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی کہ وساق اللہ الی الاشتری سہما من سہامی، کہ اللہ اپنے تیروں سے ایک تیر اس اشتر کی طرف بھی بھیجے تاکہ وہ اس کو یعنی ہلاک کر دے۔ اور طلیق جو راوی میں کہتے ہیں کہ واللہ ما من القوم رجل الا اصابته دعوتها، اللہ کی قسم لوگوں میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بددعا نہ پہنچی، اس کے اوپر بددعا کا اثر نہ ہوا۔ المعجم الکبیر للطبرانی میں یہ حدیث 133 نمبر پر جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کی روایت کی سند بالکل صحیح۔ امام حیثمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رجالہ رجال الصحیح، اس کی رجال صحیح کے رجال ہیں، غیر طلیق وہو سکہ، سوائے طلیق راوی کے، یہ طلیق راوی یہ بھی سکہ ہے۔ اب اس اشتر نخی کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تشویش کا اظہار کر دیا تھا پہلے، چنانچہ علامہ قرطبی نے سورۃ الحجرات کی تفسیر میں ایک حدیث پاک جو ہے وہ ذکر کی کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کو امام حیثمی نے جو ہے وہ حسن قرار دیا۔ اب
امام قرطبی نے حضرت عمر بن خطاب کا اسی تحت ایک جو ہے وہ اثر نقل کیا، جس کی سند العلل ابن حنبل میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے، اس جماعت میں یہ مالک اشتر بھی بیٹھا تھا، پس آپ نے اس کی طرف جو ہے وہ نظر کی اور پھر نظر جما لی اور خوب غور سے دیکھا اور فرمایا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مالک بن حارث ہے۔ لوگوں نے کہا، تو آپ نے فرمایا اسے کیا ہے، اللہ اسے قتل کرے، بے شک میں مسلمانوں کے لیے اس کی طرف سے انتہائی سخت دن دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ العلل و معرفت الرجال، اس میں جلد 1 صفحہ 315 اور رقم الحدیث یعنی جو ترجمہ ہے یا اس میں جو روایت کا جو نمبر ہے وہ ہے 540، اور اس کی سند جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ پھر علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فقان منہ فی الفتنۃ ما کانا، پھر یہ جو ہے وہ مالک اشتر تھا، اس کی طرف سے وہ فتنہ ہوا جو ہونا تھا، یعنی وہ فتنہ پھر ہو گیا، حضرت عمر کا جو قول ہے وہ بالکل سچ ثابت ہوا۔ تو پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اس کو اپنی جو ہے وہ اولاد سے ہی خارج کر دیا، یعنی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہی نہیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ تمام مومنین کی ماں ہیں۔ چنانچہ اسی حوالے سے کہ اس مالک اشتر نے جو ہے اپنا تحفہ کلیب کے ہاتھ بھجوایا کہ آپ جو ہے وہ سیدہ عائشہ کو میرا تحفہ دے دیں اور ان سے کہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کو سلام کر رہا ہے، مگر جواب میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقالت لا سلم اللہ علیہ، اللہ ہرگز اس کے اوپر سلامتی نہ بھیجے، انہ لیس بابنی، وہ میرا بیٹا ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت 37,757 نمبر کے اوپر موجود ہے۔ بس ان چیز سے ثابت ہو گیا کہ مالک اشتر نقی بالکل ایک منافق قسم کا جو ہے وہ انسان تھا۔ اب اس نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں ان کی بھی گستاخی کی، توہین کی۔ چنانچہ کنانہ جو امی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے ان سے مروی ہے کہ سیدہ عثمان کے دفاع میں جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک خچر پر سوار ہو کر نکلیں تو میں ان کے خچر کو جو ہے وہ ہانک رہا تھا، راستے میں مالک اشتر ملا، اس نے خچر کے منہ کے اوپر مارا یہاں تک کہ وہ مڑ گیا، اور امی صفیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے واپس جانے دو، تاکہ یہ کتا، یہ الفاظ ہیں کہ ردونی لا یفضحنی ھذا الکلب، کہ مجھے واپس جانے دو تاکہ یہ کتا مجھے رسوا نہ کر دے۔ اللہ اکبر، یعنی مجھے واپس جانے دو تاکہ یہ کتا مجھے رسوا نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان کے گھر کے درمیان لکڑی رکھ دی جس پر کھانا پینا لایا جاتا ہے۔ یہ مسند ابن الجعد اس میں 2666 نمبر پر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کیا اشتر نخی سے روایت لی جائے گی، تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں لی جائے گی۔ اور اسی طرح امام ابن نعیم نے فرمایا کہ یہ جو حضرت عثمان کے قاتلین تھے وقائدہم الاشتر فی اخوانہم من اہل الجہل، تو جاہلوں اور باغیوں کے جو سردار تھا اس وقت وہ اشتر نخی تھا، جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو مظلوماً شہید کیا، ان قاتلین کا ساتھ دینے والا تھا، ان کا سردار تھا۔ پھر بعض حضرات کے ذہن میں یہ چیز جا سکتی ہے کہ مولا علی نے تو اس حوالے سے ان کا کیا عمل تھا، تو مولا علی نے تو لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے حضرت عثمان کے قتل میں شرکت کی۔ چنانچہ محمد بن حاتم الجماحی صحابی رسول نے علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری قوم کے لوگ حضرت عثمان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو حضرت علی کے آس پاس لوگوں نے انہیں برا بھلا کہا، تب حضرت علی کی پیشانی پر بھی اس اشتر نخی کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان سے میری طرف سے، یعنی آپ کو یہ بات بہت جو ہے وہ ناگوار گزری کہ وہ لوگ کیوں ایسا کہہ رہے کہ میں عثمان کے بارے میں کوئی دوسری رائے رکھوں گا، ان کو کیوں شک ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو بتا دینا کہ عثمان اہل ایمان میں سے تھے، نیک عمل کرنے والے میں سے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، حسن سلوک کرنے والے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اور اسی طرح محمد بن حنفی سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جنگ جمل کی شام جو ہے مدینہ سے چیخ کی آواز سنیں تو خبر آئی کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے قاتلوں پر لعنت کر رہی ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا لعن اللہ قتلۃ عثمان، اللہ بھی لعنت کرے عثمان کے قتلوں پر، چاہے وہ نرم زمین میں ہو یا پہاڑوں میں ہو، خشکی میں ہو یا تری میں ہو، اللہ ہر حالت میں ان کے اوپر لعنت بھیجے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کا خود قاتلین عثمان کے حوالے سے یہ عمل تھا کہ آپ ان کے اوپر لعنت بھیجتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 37,793 نمبر پہ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی شخصیت واضح ہو سکے، تو ہم نے جو بیان کیا اس میں صحابہ، تابعین، محدثین سب کے نزدیک اس کی شخصیت بالکل واضح تھی کہ حضرت عثمان کے قاتلین کی مدد کرنے والا تھا، ان کی پشت پناہی کرنے والا تھا، اور معاذ اللہ یہ جو ہے حکمرانی کا جو ہے وہ شوق رکھنے والا تھا، دنیا کی لالچ رکھنے والا تھا، اور معاذ اللہ اسی لالچ کو لیتے ہوئے یہ مولا علی کے گروہ میں چھپ گیا تھا، اور مولا علی رضی اللہ عنہ نے خود لعنت بھیجی ہے اس بدبخت کے اوپر۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے منافقین کے اوپر لعنت بھیجی جن لوگوں نے عثمان کو قتل میں جو ہے وہ قتل کیا اور قتل میں شریک ہوئے، تو یہ بھی جو شریک تھے تو اس کے اوپر بھی مولا علی اور رب تعالیٰ کی لعنت پڑی ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں صحابہ کا باادب بنائے، صحابہ کی تعظیم کرنے والا، ان کی توقیر کرنے والا بنائے، ان کے جو ہے وہ منافقین، آج کے بھی منافقین سے بچائے، اور ان منافقین پر بھی رب تعالیٰ لعنت نازل کرے، ان کے اوپر جو ان کے عذاب میں مزید جو ہے وہ زیادتی کرے جن لوگوں نے حضرت عثمان کو ظلماً شہید کیا۔ اب اس حوالے سے ایک اور دھوکہ شیعہ کی طرف سے جو دیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے قتل عثمان میں کسی نہ کسی طرح کسی صحابی کو شریک کرنا ہی ہے تاکہ اہل سنت کے پاس کوئی جواب نہ بنے، کیونکہ پھر یہ کہہ سکیں گے کہ تمہارے لوگ بھی معاذ اللہ اس میں شامل تھے، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں تھا۔ جس شخصیت کا یہ تذکرہ کرتے ہیں تو وہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی نے تقریب التہذیب میں لکھا کہ لہو رؤیا، انہوں نے حضور کو دیکھا ہے، یہ صحابی ہیں، بعض لوگوں نے اختلاف کیا۔ بہرحال یہ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے۔ شروع میں یہ ان کی سازش کا شکار ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ چنانچہ امام ابن نعیم انہوں نے معرفت الصحابہ میں ایک صحیح سند کے ساتھ روایت ذکر کی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام کنانہ سے سنا، محمد بن دلہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا کہ میں عثمان کی شہادت کے وقت موجود تھا، اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ فقلت، تو میں نے کہا حل اندہ محمد بن ابی بکر بشیء من دمہ، کیا محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے خون میں سے اپنے ہاتھوں کو رنگا؟ میں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پوچھا، یعنی محمد بن طلحہ یہ کنانہ سے روایت کر رہے ہیں، تو کنانہ تو ہم نے پچھلی جو ہے وہ ذکر کیا تھا کہ کنانہ اس وقت موجود تھے حضرت عثمان کے، جب ان کو شہید کیا گیا اس وقت موجود تھے۔ تو محمد بن طلحہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا محمد بن ابی بکر نے بھی اپنے ہاتھ رنگے ان کے خون سے؟ تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسا نہیں ہے، داخل علیہ، وہ ضرور ان کے اوپر داخل ہوئے۔ فقال عثمان، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا ابن اخی، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، لستا بھی صاحبی، کیا تو میرا ساتھی نہیں ہے؟ فخرج ولم یند من دمہ بشیء، بس وہ چلے گئے اور ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگا۔ فقلت لکنانہ، تو میں نے پھر کنانہ سے پوچھا من قتلک، پھر ان کو کس نے قتل کیا؟ قال رجل من اہل البصرہ، تو انہوں نے کہا اہل بصرہ میں سے کسی شخص نے ان کو قتل کیا، شہید کیا۔ وقال عمر بن
عمر بن محمد بن الحسن کہتے ہیں کہ من اہل مصر، وہ شخص اہل مصر میں تھا، یقال له جبلۃ بن احتم، اس کو جبلہ بن احتم کہا جاتا تھا۔ وقال اسد فی حدیثہ، اسد نے ایک حدیث میں کہا جبلۃ بن احیم، کہ اس کا نام جو ہے وہ جبلہ بن احیم تھا۔ گویا کم از کم اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا وہ ہرگز حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ جو روایات اس معاملے میں وارد ہیں وہ بالکل ضعیف اور متن ان کا بالکل منکر ہے، نکارت ہے اس کے متن کے اندر۔ یہ روایت بالکل صحیح و سند روایت ہے۔ امام ابن نعیم نے اس کو معرفت الصحابہ جلد 1 صفحہ 66 کے اوپر جو ہے وہ ذکر کیا۔ اب مزید محدثین سے بھی چند حوالہ جات دے دیتے ہیں۔ علامہ ابن عبد البر یہ کہتے ہیں وقد نفى جماعت من اہل العلم والخبر انه شارک فی دمه وانه لما قال له عثمان، یعنی یہ محمد بن ابوبکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ اہل علم کی جماعت نے اس بات کی نفی کی ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کے خون میں جو شرکت کی ہے یا ان کے قتل میں شرکت کی ہے، اہل علم نے اس کی نفی کی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا۔ والخبر، اور صحیح بات یہ ہے کہ انه شارک فی دمه وانه لما قال له عثمان لو رآك ابوك لم يرضى هذا المقام منك، یعنی انہوں نے شروع میں تو شرکت کی، لیکن جب یہ حضرت عثمان کے پاس گئے تو حضرت عثمان نے کہا کہ اگر تمہارے والد جو ہے وہ زندہ ہوتے تو وہ تمہارے اس فعل سے ہرگز راضی نہیں ہوتے۔ خارج عنہ وترکہ، تو وہ جو ہے وہاں سے چلے گئے اور انہیں چھوڑ دیا۔ ثم دخل علیہ من قتلہ، پھر وہ داخل ہوئے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ یہ الاستیاب فی معرفت الاصحاب جلد 3 صفحہ 367 کے اوپر موجود ہیں۔ اسی طرح امام ابن اثیر جزری یہ محمد بن ابی بکر کے بارے میں فرماتے ہیں وکان ممن حصر عثمان بن عفان و داخل علی، یہ ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت عثمان کے جنہوں نے محاصرہ کیا اور ان کے اوپر جو ہے وہ داخل ہوئے لیقتلہ، تاکہ ان کو قتل کر دیں، شہید کر دیں۔ فقال له عثمان، تو حضرت عثمان نے فرمایا لو رآک ابوک لساءہ فعلک، اگر تمہارے والد جو ہے وہ تمہارے اس کام کو دیکھتے تو وہ ضرور ناپسند کرتے اس بات کو۔ پتہ رہا کہ وہ خارج، پس انہوں نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے۔ تو گویا حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہرگز حضرت عثمان کے قتل میں بالکل شریک نہیں تھے۔ ہاں شروع میں یہ ان کی سازش کا شکار ہوئے، لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا اور چلے گئے، اپنے اس فعل کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنے اس فعل کو چھوڑ دیا تھا۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ حضرت محمد بن ابی بکر یا کوئی بھی صحابی قتل عثمان میں شریک نہیں تھا، اور مالک اشتر نخی یہ انتہا درجے کا منافق اور بدباطن شخص یہ اس قتل کے پیچھے پشت پناہی کرنے والا تھا۔ ساری گفتگو کا خلاصہ ہم نے جو ہے وہ جو اب تک گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہی کہ عثمان کی شہادت کے حوالے سے اور ان کی تاریخ شہادت کیا ہے، ان کی جو ہے خلافت کی مدت کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ عثمان کے قاتلین کے حوالے سے جو احادیث میں خبر آئی کہ وہ کون تھے، کہ آیا جو ہے وہ مسلمان تھے یا منافق تھے، کون تھے، اس حوالے سے بھی ہم نے سیر اصل گفتگو کی۔ اسی طرح ہم نے اس چیز کو بھی واضح کیا کہ مالک اشتر نخی یہ جو ہے وہ منافق قسم کا بندہ تھا اور یہ لعنتی بندہ تھا جس کے اوپر حضرت عائشہ اور دیگر اصحاب نے لعنت بھیجی، اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قتل عثمان سے بالکل بری ہیں اور انہوں نے قتل عثمان میں بالکل شرکت نہیں کی۔ ہاں شروع میں سازش کا شکار ہوئے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کو ترک کر دیا تھا، جب ترک کر دیا اور رجوع کر لیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا گویا اس نے گناہ کیا ہی، انہوں نے حقیقی رجوع کیا تھا، دوبارہ جو ہے وہ اس فعل کی طرف نہیں آئے تھے۔ تو رب تعالیٰ جو ہے ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا باادب بنائے اور ہمیں جو ہے وہ دین متین کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔